السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو کلپ جسے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں شاہین پرندے کا ویڈیو کلپ ہے، جس میں وہ دریا میں غوطے لگا کر اپنے جوہر دکھا رہا ہے۔ کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس پرندے کے بارے میں کچھ عرض کروں، مگر وقت ہی نہیں ملا یا موقع ہاتھ نہیں آیا۔ بہرحال میں کچھ کہہ نہیں سکا۔ میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی نظر آتی ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ اسے باز کہا جاتا ہے، شاہین کہا جاتا ہے، اور عقاب بھی اس کے اسم بمسمى ہونے کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بحرکیف ایک پرندہ ہے جس کا چھوٹا سا دل، چھوٹی سی آنکھیں اور چھوٹا سا تن اور بدن ہوتا ہے، مگر شکار کرنے میں یہ چیتے کی نظر اور شیر کا جگر رکھتا ہے۔ یہ اپنے ہم جنس پرندوں کی طرح خشکی کا پرندہ ہے۔ یہ اپنی بود و باش کے لحاظ سے دشت و جبل، صحرا و بیاباں، بلند قامت درختوں اور فلک بوس پہاڑیوں کی اونچی اونچی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والا پرندہ ہے، اور یہ فطرتاً رفعتوں کو پسند کرتا ہے اور وہیں پر اپنا تخت نشیمن بنا کر فضاؤں پر اپنی خود مختار حکومت قائم کر لیتا ہے۔ اسے پانی سے ذرا مناسبت نہیں ہے، جیسے دوسرے پرندوں کو بھی پانی سے نسبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ طبعی طور پر ان پرندوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کبھی ان پر پانی کے دو چار بوند کہیں سے گر جاتے ہیں تو یہ وہاں سے ایسی اڑان لیتے ہیں جیسے ان پر پانی نہیں، آسمان ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ لیکن ان تمام سے ممتاز اور منفرد شاہین ایک ایسا جگردار پرندہ ہے جو اپنے ڈیل ڈول اور جسامت کے لحاظ سے پہاڑوں کے سامنے ذرے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اپنی جگرداری اور فلک بوس اڑان و پرواز کی بنا پر یہ بلند سے بلند قامت پہاڑوں کی خطرناک چوٹیوں کو تک اپنے پیروں تلے پامال سمجھتا ہے۔ اس کی یہی انا سے بھری اڑان اور اس کے ساتھ اس کی پرواز فکر اور اس پر مزید اس کا آسمانوں سے ٹکرا جانے والا حوصلہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے وہ دشت و جبل کو تو کیا، سمندروں اور دریاؤں میں خوف و دہشت پیدا کرنے والے بھیانک سے بھیانک طوفان اور آندھیوں کو تک ہیچ اور حقیر جانتا ہے۔ طوفانی ہوائیں ہوں یا طغیانی فضائیں اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں اور اسے چھو کر بھی بے چھوئے انجان بن کر اپنی انا بچا کر نکل جاتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر حیرانی تب ہوتی ہے جب یہ پرندہ بجلی کی رفتار سے آسمان کی بلندیوں سے فضاؤں کو چیرتا ہوا دریا کے بے رحم طغیانی تلاطم کو پھاڑتا ہوا دریا میں گھس کر دریا کو زیر و بم کرنے والی ان قہر برپا آندھیوں سے بالکل بے نیاز اپنے شکار کو گویا دریا سے چھین کر وہاں سے اڑا لے جاتا ہے۔ مجھے تو خشکی میں بسنے والے اس چھوٹے سے ڈیل ڈول کے حامل اس پرندے کی جسامت اور دریاؤں کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے والی اس کی جرت اور جسارت کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے درمیان اگر کوئی مناسبت نظر آتی ہے تو وہ
اس پرندے کی فقط ایک شان انا کے سوا کچھ نہیں ہے، جو اتنے بڑے طویل اور عریض وسیع دریا کو صرف اور صرف اپنی خودداری و انا اور بے لاگ و بے باکی کے دو بازوں کو ترک کرنے والے چند پانی کے قطروں کے سوا کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ مجھے تو یہاں اس ویڈیو کلپ میں دریا میں ڈوبتے ہوئے اس پرندے کی حالت کو دیکھ کر یہ گمان ہو گیا تھا کہ اب یہ دریا کی طغیانیوں سے بچ نہیں پائے گا۔ دریا آج اسے اپنے سرکش اور طغیانی تھپیڑوں کا شکار بنا کر اس کی انا کو چور چور کر کے رکھ دے گا، لیکن جو ہی یہ اپنا سر نکال کر اپنے بازوں کو پھیلاتا ہوا نظر آیا تو مجھے دریا کی بے چارگی، بے بسی پر بڑا ترس آیا کہ اتنا وسیع دریا اس کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکا، اور پھر میری زبان پر بے ساختہ یہ جاری ہو گیا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر فضاؤں میں پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پروں کو پھیلائے ہوئے سمیٹے ہوئے اڑتے پھرتے نظر آ رہے ہیں؟ انہیں اللہ رحمان کے سوا کون ہے جو تھام کے رکھا ہوا ہے؟ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ مجھے اس پرندے کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی رنگ رلیوں سے دور آسمانوں کی بلندیوں پر نظر رکھنے کی وجہ سے اسے اپنے پالنے والے پروردگار وحدہ لا شریک سے اتنی نزدیکی حاصل ہو گئی ہے کہ اس کے بعد پھر اس کی نظروں میں نہ دشت و جبل کوئی معنی رکھتے ہیں اور نہ ہی طوفان و تلاطم کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے۔ غالباً انہیں معنوں میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بہرحال شاہین خودداری، خود اعتمادی، بے باکی، جگرداری کی ایک زندہ مثال ہے، اور اسے یہ چیز دنیا سے دور آسمانوں کی بلندیوں کو پسند کرنے کی وجہ سے اور دنیا پر نظر رکھنے کے بجائے آسمانوں پر نظر رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی عظیم فاتحانہ جبلت ہے اور ایک بے نظیر نعمت عظمیٰ۔ بصیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی، بیکار و بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ ہر شے اس کی تخلیقی حکمتوں کا شاہکار معلوم ہوتا ہے، تو ہماری بصیرت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم ان حکمتوں کو سمجھ کر پروردگار وحدہ لا شریک کے سامنے سر تسلیم و تذلل کو خم کر دیں اور بے ساختہ زبان یہ کہہ اٹھے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار۔